صحیح بات ہے کوثر کاظمی، بات یہی ہے نا بھائی، اندر اندر کھائی جاؤ، اتوں رولا پائی جاؤ. نہیں دیکھیں، اجمل وزیر صاحب نے دو باتیں کی ہیں. ایک انہوں نے کہا جی کہ وہ وہاں پہ جب گٹھ جوڑ ہوتا ہے سینٹ الیکشن کے لیے، یقین کریں حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ سارا پروسیس جو ہے یہ سموتھلی ہو جائے. ہم نے تو وہ کیا. مسئلہ ہمارے ساتھ وہ لوگ تھے جو ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے، جو ہمیں چور کہتے تھے، ڈاکو کہتے تھے، ہمارے نام پہ ووٹ بٹورتے رہے، لوگوں کو بے وقوف بناتے رہے. جب دیکھا انہوں نے کہ ان کے لوگ بکنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا. ہم نے اس سے اویل کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ بھائی آرام سے بغیر وہ کوئی بکے اور وہ پیسوں کی چمک سے ہٹ کے ایک سینٹ کا الیکشن تھا وہ ہو چکا ہے، اور اس میں بیٹھا کون؟ وہی شخص جو ہم پہ الزام لگاتا رہا. اب یہ کہہ رہے ہیں جی اے پی سی بٹھائی گئی اور اس میں دیکھیں وہاں پہ کوئی نہیں. اس اے پی سی میں جا کے بیٹھتے جس میں تمام تر الزامات اداروں پہ لگائے گئے، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی جو ہے وہ مخالفت کی گئی. بھائی اب ہم پہ وہ جو دہشت گرد ہیں وہ ڈرون سے حملے کر رہے ہیں، عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن ریاستی ادارے یہ حربہ استعمال نہ کرے. تو ایسی اے پی سی کا کیا فائدہ تھا جس میں آپ کا تمام تر جو خیالات وہ ان کے ساتھ ملتے تھے جن کو آپ نے لا کے آباد کیا؟ اس میں تو اس پہ بھی الزام لگا دیا. آج میڈیا ٹاک کے اندر علی امین نے وہ تمام تر الزامات سیکیورٹی ایجنسیز پہ لگا دیے کہ یہ لوگ ہیں جو ان کو استعمال کرتے ہیں. تو وہاں اس ایسی اے پی سی میں میرے خیال میں جانا کوئی فائدے کی بات نہیں تھی. انہوں نے تو ریاست پاکستان کے خلاف بات کرنا ہے جس طرح ان کا بالی بات کرتا ہے. آج ان کے بالی نے این اس وقت جب میں نے آپ کو کہا تو آپ نے ٹوک دیا مجھے. دیکھیں مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو پاک افواج آپریشن کر رہی ہیں میں نے ٹوکا نہیں ہے کوثر، آپ کو میں نے ٹوکا نہیں ہے، وہاں پہ ہم بند کر دیں. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ ایک آدمی مجھے پتا ہے کہ غدار ہے، عمران خان کا آپ نام غدار ہے، میں اس کا کیا ذکر کروں بار بار. دیکھیں نا آج مبشر صاحب آپ دیکھ لیں کہ بھارت کس ڈگر پہ چل رہا ہے. چائنا کے اندر جے شنکر جاتا ہے، جو 2020 کے اندر ان کی جڑپیں ہوتی ہیں وہ سب بھول کے اب جو پابندیاں تھی سرمایہ کاری کی چائنا کے اندر وہ بھی نرم کرنے کا سوچ رہا ہے. بھارت امریکہ کے اندر جاتا ہے، ہم پہ الزامات لگاتا ہے کہ مسلم جو ہے وہ جہاد والے معاملات جس طرح پہ بدنام کیا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، ایسے الزامات عاصم منیر پہ لگتے ہیں، حکومت پاکستان پہ نہیں لگتے. ہمارے جو لگا لیں ابھی، لگا لیں جس کا جتنا دل کرتا ہے. کوثر ایک منٹ الزام لگا لیں. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اگست میں دوبارہ انڈیا نے آپ پہ حملہ کر دینا، پھر سب کی بولتی بند ہو جانی، اس وقت عاصم منیر ہی آئے گا آگے، یہ تو نہیں آئیں گے نا آگے. بالکل ایسے نا، یہی تو وجہ ہے کہ نشانہ بنایا جاتا ہے بار بار اس عاصم منیر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا بھی حال ہی میں آپ لندن سے ہو کے گئے ہیں، وہاں پہ آپ کی لیبر پارٹی کے ایم پیز آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہم نے دیکھے، اور کئی لوگ تھے. یقین کریں لوگ تنقید کریں گے، ہماری جو سیاسی معاملات ہیں شاید اس پہ تنقید کرتے ہیں. نہیں وہ تو آپ دیکھیں کتنی دور ٹریول کر کے آ رہے تھے سینٹرل سے، کنیری وارف آ رہے تھے صرف اس لیے کہ ایک پاکستانی نے بلایا، اور آ کے ہر آدمی یہ پوچھا تھا کہ یار یہ تم لوگوں نے کیا کہ انڈیا کو کتنا مار لیا. اور انڈین جتنے گزرے تھے وہاں سے ساروں کی چین چین پے پے بند ہوئی ہوئی تھی نا، سارے جو چین چین پے 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 کرتے تھے ان ساروں کی چین چین پے پے بند ہوئی ہوئی تھی. دیکھیں جی دنیا نے دیکھ لیا ہمارے دفاع کا، ہمارے بالکل ایسا تھا مبشر صاحب. وہاں پہ آئی وٹنس، میں تو سارا حال وہاں پہ دیکھ رہا تھا جس طریقے سے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں ایئر فورس کو، آپ خود ماشاءاللہ پائلٹ ہیں، آپ نے جس طریقے سے وہاں پہ یہ باتیں ایکسپلین کی ہمیں بھی استفادہ اس سے ہم نے بھی حاصل کیا. تو اب دنیا پوچھتی ہے نا کہ آپ نے کس طرح کتنے بڑے دشمن کو مات دی، تو اس پہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے عمران خان کو جو اس کو لیڈ کر رہا تھا سارے معاملے کو، عاصم منیر، اس کو تنقید کا نشانہ کیوں بنا رہے ہیں، بھارت کی زبان کیوں بول رہے ہیں؟ یار آپ نا میری ایک بات سنیں اجمل، میں آپ کو ایک بات کہوں، آپ برا نہ منانا اجمل، آپ کو ایک سخت بات کہوں، برا نہ منانا. بات یہ ہے کہ ابھی بھی میں تھوڑی دیر پہلے پریس ٹاک دیکھ رہا تھا علیمہ خان کی اور عظما کی. اس سے پہلے میں جب لینڈ ہوا ہے تو میں نے بیانات پڑھے تھے علیمین گنڈا پور کے ایف سی سے متعلق جو تھے. یار یہ تو مجھے ایکچولی لگتا ہے کہ یہ پاکستان مخالف ایجنڈا پہ ہیں یہ لوگ. ان لوگ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کی فلاح و بہبود سے. میں اور آپ اپنے ڈیفرنسز بھلا کے کیا اس ملک کا نہیں سوچ سکتے؟ مبشر صاحب میں اس میں ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات ابھی میرے بھائی نے کی اور آپ کہہ دیکھیں ہمارا جو اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ کے پاکستان کی جو افواج ہے انہوں نے جس طریقے سے انڈیا کو دن میں تارے دکھائے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں.
یہاں پہ اس پہ بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے افواج چاہے بلوچستان میں ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو، چاہے ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں ہو، روزانہ اپنی شہادتیں نوش کر رہے ہیں، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو حکومتیں ہیں، چاہے وہ صوبے میں ہیں، چاہے وہ وفاق میں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ اپنا کوثر کاظمی صاحب، آپ مجھے ایک میسج آیا انٹرنل جو ہمارے مسئلے، ابھی یہ مجھے میں نے فوراً یہ میں نے ڈسکس کرنا ہے، مجھے ابھی آئی ایس پی آر سے کنفرمیشن میں نے نہیں کی کیونکہ پروگرام کے بیچ میں میسج آیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ another terrorist attack in انڈین کشمیر، اور ایمبوش ہوا ہے ایل او سی کے قریب، آپ کی طرف وہ تیاری کر رہا ہے آپریشن سندور دوبارہ شروع کرنے کی۔ اور یہ مجھے پروین سوانی نے کہا تھا، یہ مجھے کرن تھاپر نے کہا تھا، یہ مجھے ان کے کئی دانشوروں نے کہا تھا کہ ابھی ایک اور اٹیک ہونا ہے اور اس کے بعد دوبارہ ہم نے حملہ کرنا ہے، آپ لوگ تیار ہو جائیں۔ یعنی آپ کو بنیے کی پلاننگ نہیں ابھی تک سمجھ آ رہی، آپ یہاں پہ غلط باتوں پہ اپنا وقت ہم نے لگا لیا۔ دیکھیں پلاننگ ان کی جو تھی مبشر صاحب، ابھی جا کے امریکہ کے اندر انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا، کیا پوری دنیا نے ان کے جھوٹ کو سچ مانا جو پہلگام کا واقعہ ہوا؟ تو ایسے فالس فلیگ آپریشن وہ 2-4 اور کرنے، ہم نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا موقف پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے اور دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ بھارت کو کیا جواب ملا جب عاصم منیر صاحب کا ایک فیلڈ مارشل صاحب جاتے ہیں امریکہ کے اندر، تو نجی سطح پر جو نچلے سطح پر ان کا احتجاج تھا، وہاں سے ان کو جواب ملا کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ اپنی اپنے جو بنیادی جو سطح ہیں ان کے اوپر موجود ہیں۔ تو برابری کی سطح پہ ہمیں بھارت کے ساتھ دیکھا گیا، تو عین ممکن ہے کہ اپنے عوام کو دکھانے کے لیے اپنی جو ایک انسلٹ ہوئی ہے انڈیا کی پوری دنیا کے سامنے، اس کو چھپانے کے لیے وہ کچھ بھی مس ایڈونچر ایک کر سکتے ہیں۔ تو ہم تو اس کے لیے بالکل تیار ہیں، ہماری افواج پاکستان تیار ہیں، پوری دنیا نے ہماری جو دفاعی صلاحیت ہے اس کو بھی دیکھ لیا ہے، تو اس پہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ پریشان ان لوگوں نے کیا ہوا ہے جو پاکستان میں بیٹھ کے بھارت کے ایجنڈے کو ٹو کرتے ہیں، ان کی زبان بولتے ہیں، ان کو لگام دینا بڑا ضروری ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا آپ نے ایک انٹرویو دیا یہاں لندن کے اندر سانحہ 9 مئی کے حوالے سے، تو آپ کے یہ الفاظ تھے کہ وہ جو سزائیں ہوئی ہیں وہ کافی نہیں ہیں۔ کم ہے، میں تو سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، ایک منٹ، جو پاکستان کی ریاست کے خلاف آئے اس کو سزائے موت ہونی چاہیے، میں تو سالوں میں بلیو نہیں کرتا۔ دیکھیں بڑی تاخیر ہوئی نا، اس تاخیر کی وجہ سے لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع ملا، تمام تر چیزیں پاکستانی قوم کے سامنے تھی کہ کون اس کو لیڈ کر رہا تھا، کون کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جا رہا تھا، کون جو ہے وہ ڈرٹی ہیری جیسے الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ اس کے باوجود یہ کمیشن کی بات کرتے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز کی بات کرتے ہیں۔ بھائی پہلے دن آپ کو معافی مانگنی چاہیے تھی، اگر آپ میں حب الوطنی ہوتی، بجائے سوال اٹھانے کے آپ کہہ دیتے کہ ہمارے ورکر جو ہیں ایک ہیٹ آف دا موومنٹ معاملہ تھا، میں اریسٹ ہوا، لیکن آج تک آپ ان ساری چیزوں کو اون کرتے ہیں اور آج کل کے ٹویٹس آپ کے بتا رہے ہیں کہ وہ بغاوت تھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف جو ناکام ہوئی، اور دوبارہ آپ وہ سانحہ 9 مئی دہرانا چاہتے ہیں۔ یہ جو 5 اگست کی آپ نے احتجاج کی کال دی ہے، اس سے ہر بندہ آشنا ہے کہ آپ پاکستان میں خون ریزی چاہتے ہیں، آپ لاشوں کے متلاشی ہیں، آپ انتشار چاہتے ہیں۔ اب تو کوئی شک بالکل باقی نہیں رہا۔ چلیں بڑی اچھی بات ہے، مجھے صرف اتنا بتائیں، پام آئل کی قیمت کم ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں نے جس طرح کہا جی، اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اپنی تمام تر جو ہے وہ ایشو اٹھا لیا ہے، پی ایم صاحب جو ہیں وہ اس معاملے کو کسی کو سزا ہوگی، سزا ہوگی کسی کو؟ ان کا ٹریک نہیں ایک منٹ، کم سنجیدہ ہوں تو اچھا ہے۔ دیکھیں لوکل گورنمنٹ سطح پہ بھی کل پنڈی کے گرد و نواح کے اندر جو لوگ 200 روپے کلو چینی بیچ رہے تھے ان تمام کی دکانیں مارکیٹ سیلز ہو گئی۔ یہ پنجاب حکومت کا انیشیٹو تھا۔ تو اب عمل درآمد اجمل مجھے یہ بتائیں، اجمل صاحب اب کوئی نہیں بچے گا، یہ تو اپنا یہ بات کر کے چلے جائیں گے، اس بعد سو جائیں گے آرام سے کھانا وانا کھا کے۔ مجھے یہ بتائیں کہ پیٹرول بجلی کے علاوہ اس حکومت کے پاس ذرائع کون سے ہیں لوگوں سے ریونیو اکٹھا کرنے کے؟ دیکھیں بشر صاحب، جو مسئلہ بھی بن گیا نا جی، جب ہم بات کرتے ہیں نا ایکسٹرنل کے جو ہمارے تھریٹس ہے، اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پاک افواج نے پہلے بھی ثابت کیا، آگے بھی وہ کریں گے، لیکن اس وقت مسئلہ آپ کا جو بنا ہوا ہے وہ تو یہی ہے نا جی، گورننس کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کموڈٹی اور یہ چیزیں، اس سے عوام تنگ ہے۔
اور اس کے روک تھام کے لیے سزا اور جزا کا آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی کو ہوا ہے یا کس سے پوچھا گیا؟ جو بھی ہو جاتا ہے 1-2 دن بات اس کے اوپر ہو جاتی ہے، وہ ختم، پھر کوئی نیا ایشو، پھر اس پہ بات، پھر اس کے بعد ختم۔ اصل جو مسئلہ ہے ہمارا وہ معیشت کا ہے، اگر کرپشن کا ہے اور اگر گورننس کا ہے تو یہ چیزیں کس نے ٹھیک کرنی ہے؟ حکومتوں نے ٹھیک کرنی ہے۔ حکومتوں نے اگر یہ ٹھیک نہیں کرنی تو کس نے ٹھیک کرنی ہے؟ تو حکومت سے جب ہم پوچھتے ہیں تو حکومت اس پہ ابھی تک کہیں پہ بھی مجھے کسی چیز میں ریلیف نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ کو مبشر صاحب نظر آ رہا ہے تو مجھے آپ بتائیں، یا کسی کو نظر آ رہا ہے تو بتا دیں۔ صرف کہتے ہیں کہ ہم یہ کرنے والے، ہم یہ کریں گے، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اینڈ آف دی ڈے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بس آج کی رات خیر سے گزرے، اللہ مالک ہے کل۔ بالکل اللہ مالک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن کچھ تو آپ نے بھی کرنا ہے نا۔ بالکل کرنے ہیں۔